ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال تھا، کئی جنگیں لڑی گئی ہیں. ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر. کہا یا رسول اللہ، مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں. توجہ، ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی ممتا. 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، کہا اس کو قبول کر لیں. حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں. ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا، تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے. بس یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے، سب لٹا دیا ہے. ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے. اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے، دروازہ کھلا، حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے، وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے. حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، اپنا سمجھ لے. وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے. اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں. ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے. ایک جماعت ہے، ایک سنیت ہے، ایک مسلک ہے، لیکن ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا. علماء کی جماعتیں الگ، پیروں کی جماعتیں الگ. کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے. اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا. صحابہ کرام کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے. وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے، جس کو اقبال نے کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہی عشق مصطفیٰ ہے. جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے. اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو، نکال لو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے. تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے. ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کرے. امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے.
یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، ادھر سے ایک کتا، ادھر سے ایک کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھونکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہیں، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشے میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شیروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھ کر کے چلو، دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے، بیکورڈ ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے، تو کیوں ہم پر بھونکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ بار بار بھونک کر بتاتے تم کچھ ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، ان کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے۔ تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، صبح ٹی وی چالو کرو، کہے نہیں تیرے پاس کچھ ہے، ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں، ہاں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو، ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے، اور کئی میڈیا، دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں، ان کی دکان ہمارے نام سے۔ یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں، وہ بھونک بھونک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب۔ یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ تو ہے، وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی ہے، وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے، آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیاں بدل دیتی ہے، ادھر جاتی ادھر جاتی ہے، کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا، کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، سب جگہ سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ، ہمارے کسی جوان کو بلاؤ، اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا، اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔
یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویراں سے. ہم بھی یہی کہتے ہیں میں مایوس نہیں اس کشت ویراں سے. یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے, اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے. خود کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں منہ لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کو پتا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے, ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے. ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے, دیتا کون ہے, کھاتا کون ہے, کھلاتا کون ہے, پلاتا کون ہے, سب پتا ہے. لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائی. اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا. موبائل, انٹرنیٹ, فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو, چیٹنگ کرتے رہو, انسٹا میں لگے رہو, یوٹیوب میں لگے رہو. تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو, پورن ویڈیو, ننگی تصویریں, پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, انہیں ڈر ہے اس بات کا, موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو, انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو, کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے, کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے, کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے, کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے. اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ 1000 موڑے. میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو, پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے, 4 نام لیے, اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی, آج ہوتی ہے نا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا, اتنے سال تک درد کر رہا ہے. کیا کیا تھا تم نے, ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کی حیثیت سے مانتے ہیں, بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے, تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے. تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو, ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے, وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں. ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا. 125 جنگوں میں شرکت کیا, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. واہ بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا, دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں, سٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس, کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ واہ, بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عزیزان گرامی وقار, وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے. میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, اتنے دنوں سے جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, سمجھ آ گئی, عقل آ گئی, کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو, بار بار حوق اٹھتی ہو؟ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا مولا, ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے, مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے. کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں کیا؟ کون سی ناممکن بات تھی, کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا, مانگا ہوتا تو ضرور ملتا. اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے.
واہ، جن کو واہ۔ لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے یہ، جن کو لذت آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا۔ آج بی جے پی کی حکومت چل رہی، یہاں سے کچھ لے لے، کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے۔ غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا، اس کا مسلک یہ ہوتا ہے، اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، درد ہو تو بھی یہ کہے شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔ ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا۔ یہاں پر مجھے بھی حضرت نے بھی فرمایا، رک کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو گھوڑے لگا کر کے بیٹھے ہیں، سارے لوگ موبائل اور کیمرے بلا ضرورت کے، اور آج کے دور کی ایک بڑی بلا ہے، ہم تھک چکے ہیں، اب مصافحہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، سب سے پہلے فوٹو چاہیے۔ علماء کا ادب چلا گیا، روحانیت چلی گئی، ہر کوئی مجلسوں کے آداب بھولنے لگ گیا اس ایک موبائل۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ یہ حالات بہت ہی سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں ان تمام چیزوں سے میرے عزیزوں، بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے یہ اس قدر اس میں زیادہ پڑ جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا، یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا، وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا، صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا، اس کا کمال تھا۔ ایک لوگ اپنے اپنے محبوبوں کی محبوباؤں کی تصویریں نکالتے، اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی، اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا، سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے۔ جب آپ کا نمبر آیا مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی۔ کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو، آنکھیں اس طرح کی تھی، پیشانی اس طرح کی، بھویں اس طرح کی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگ گئے۔ جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مصور نے کہا رکو رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے پھر بنواتے؟ کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لاؤ تصویر۔ وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحی واللیل اذا سجا، جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم
उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक, उनके अताओं के बारे में फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। वाह बेशक उस वक्त मेरे अजीजों हजरत जुनैद बगदादी ने कुरान उठाया। आज से मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हर जगह अपने नबी के, अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती, उसमें से वो बुराइयां निकालने की कोशिश। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह 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 बहुत खूब, क्या बात है। लाइट की कैसे नहीं जलेगी, लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई है। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है, वहाँ का नारा है। अरे मेरे अजीज, मैं उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब पागलों खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदार मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहाँ का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज न करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये। वाह वाह बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास, वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है। और बुग़्ज़ दावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आशिक सादिक, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया, सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक सादिक का हाल ये होता है, गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। वाह 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 बहुत खूब। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया। तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है। उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो। अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूँ, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों
میں جگہ ہرگز نہیں دو گے. تم ان خرافات کو, ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے, گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں, صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو, یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا. دنیا اپنے فینس کے کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر نبی سے محبت ہے, حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں؟ حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں؟ حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں؟ یاد رکھو, جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے, چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا, ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے, اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے. عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا. دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا. سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے, فیشن کہہ رہی ہے. ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی, ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں, چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے, وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے, تیسری مخلوق بن گئے, پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی, اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے, سچی محبت کرو. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, اگر دنیا حضور کا غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم, یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان. ہمیں اعتراض نہیں, برا نہیں, بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر, اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا, آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو, کھل کر غلامی کرو. آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں, ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے, اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر, تھوڑی سی بات رہ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق, سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے. روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے, دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو. امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے, تجھے سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا, کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں, کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ گیا, پھر پڑھ کے آیا, کہا اس میں کہیں ذکر نہیں. کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی, محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا. یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا, ان کا حسن ایسا تھا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی, سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا, عورتیں جیسے دیکھنے لگی, زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو. عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی, انگلیاں کٹ گئی. عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا. عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے, ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں, خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے.
کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی مفتی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا، جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا، لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے، بدل لو اپنی زبان کو، آ جاؤ ہماری جماعت میں، حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، وزارت مل جائے گی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا ہلکا دین نہیں ہے، لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے، اس دن کا تو انتظار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے۔ اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے تاریخ میں جس کی آخری وقت پھانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے؟ کئی لوگوں نے کیا کیا پوچھا ہے، میٹھا کھانے کی خواہش، کسی کو بریانی کھانے کی خواہش، کسی کو ٹماٹر کھانے کی خواہش، کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہش، کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہش، کوئی وراثت کی جائیداد کی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا سامنے ہے۔ کفایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں۔ اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آؤ مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہ الہی میں، عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ہماری گفتگو ہو گئی، لیکن مجھے ابھی یہ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس عاشق رسول فنا فی الرسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے
میرے عزیزو ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکز عشق رسول بن جائے. واہ واہ. کاشی پور والے اس چیز کو بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ دستے تاج الشریعہ جہاں لگا اس میں اثر تو آنا ہی. آج منبر پر کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ جس طرح تمہارے سامنے یہ فقیر نظر آتا ہے، اس پر بھی تاج الشریعہ نے ہاتھ ہی تو رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ ہی تو رکھا تھا. بس اس دستے کرم کی کرم نوازیاں آج بھی دیکھ رہے ہیں. ہزاروں کی آنکھوں میں جو چمک رہے ہیں یہ مرشد گرامی کے نظر کی، ان کے کیمیا اثر نظر کی توجہ ہے. میرے عزیزوں آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. مرشد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہے نا عجب چیز ہے، یاد ہو جانا چاہیے. اب تک تو اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں، یاد ہو جانا چاہیے. عجب چیز ہے. ہاں لذت آشنائی کہتے ہیں، حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور یہی میسج تاج الشریعہ نے دیا ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز سے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.